آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو عورتوں کا فرض ہے اسی طرح عورتوں کا حق بھی ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق نفس حق کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ جیسے مرد کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ اب اس کا حق کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے یہ فرق ہوگا، لیکن نفس حقوق کے اندر اشتراک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی زوجہ کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلا، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنائے، ولا تضرب الوجہ، اسے چہرے پہ نہ مار، ولا تقبح، اس کی قباحتیں بیان نہ کر، ولا تہجر الا فی البیت، اس سے روٹھ کر اسے گھر سے نہ نکال یا خود گھر سے نہ نکل، گھر کے اندر رہو۔ قال ابو داود لا تقبح ان تقول قبح قلہ، اور اس کی قباحت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، امام ابو داود جو حدیث کو روایت کرنے والے محدث ہیں وہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی قباحت نہ کر، اس کا مطلب ہے یہ لفظ نہ بول قبح قلہ، اللہ تعالیٰ تیرا منہ بگاڑے، اللہ تجھے کبھی کرے، اللہ تجھے گندا کرے، مطلب یہ ہے کہ اس کو بد دعا نہ دے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 2142 ہے، 2142۔ اور حدیثوں میں آتا ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے خطبہ میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اللہ نے انہیں تمہاری امان میں دیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 1218۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ وخیرکم خیرکم لنسائکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، اچھا اخلاق ان کا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 1162۔ یہ بات عزیزان گرامی ہم شادی شدہ لوگوں کو نوٹ کرنی چاہیے کہ بیوی کو صرف بیوی ہونے کی وجہ سے دبا کے رکھنا، اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا کہ وہ عورت ہے، خواہ اس کا مشورہ سونے جیسا ہو، نہ لینا، قبول نہ کرنا کہ جو لوگ کہیں گے رن مرید ہو گیا ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ بخاری میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ والی حدیث لمبی ہے، کئی مقامات پر ہے بخاری شریف میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، کافروں کے ساتھ ٹکر لینے کی پوری کوشش میں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اب حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ خود اٹھیں، اپنا قربانی کا جانور ذبح کریں، حلق کرائیں، احرام کھول دیں، تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کو یہ کرتا دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے پیچھے پیچھے یہ کر دیں گے۔ تو اماں پاک کا مشورہ حضور نے مان لیا، حضور نے ایسا ہی کیا، جب حضور کا عمل دیکھا تو تمام کے تمام صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تو خواتین کے مشورے ضروری نہیں کہ غلط ہوں، اس ذہن کو تبدیل کرنا چاہیے، بلکہ مشورہ خود وہ بڑھ کے دے تب بھی غور کریں، شاید بات ٹھیک ہو، اور اگر بڑھ کے نہ بھی دے تو بہت سے گھریلو معاملات ایسے ہیں جن میں عورت سے مشورہ لے لینا چاہیے، خاص طور سے گھر کی، مکان کی، کچن کی تعمیر یا سیٹنگ کے حوالے سے خواتین کا دل رکھنا چاہیے۔